الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شعراء اکرام، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تقریباً 2 گھنٹوں سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم شعراء اکرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سماعت کر رہے تھے کہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ شعراء اکرام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور آپ سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں اشاروں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں صرف 2 باتیں نعت کے تعلق سے کہوں گا۔ ایک یہ کہ نعت گوئی محض ایک شعری اظہار نہیں ہے، نعت گوئی محض ایک شعری اظہار نہیں ہے، یہ ایک سعادت ہے، اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو محمد کا عشق اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، وہ نعت گوئی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ منتخب لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا تھا برائے نعت گوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، برائے نعت گوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، سعادت یہ ہر ایک شاعر کے حصے میں نہیں آتی۔ وہ شاعر نعتوں کو اپنی زندگی بناتا ہے، اپنی شاعری کا موضوع بناتا ہے، جسے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن مجھے بھی ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ میں اس وقت تک سناتا ہوں جب تک سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب وقت نہیں ہے، بس 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا اور ایک مختصر نعت کے چند شعر آپ سنوں گا۔ عرض کیا ہے کہ بھٹکنے کا نہیں امکان، مدینے کا مسافر ہوں۔ بھٹکنے کا نہیں امکان، مدینے کا مسافر ہوں۔ نہیں فکر غم دوراں، مدینے کا مسافر ہوں۔ نہیں فکر غم دوراں، مدینے کا مسافر ہوں۔ میرے ایک ہاتھ میں دامن ہے اہل بیت کا ناظم، میرے ایک ہاتھ میں دامن ہے اہل بیت کا ناظم، میرے ایک ہاتھ میں قرآن مدینے کا مسافر ہوں۔ میرے ایک ہاتھ میں قرآن مدینے کا مسافر ہوں۔ بھٹکنے کا نہیں امکان، مدینے کا مسافر ہوں۔ نہیں فکر غم دوراں، مدینے کا مسافر ہوں۔ میرے ایک ہاتھ میں دامن ہے اہل بیت کا ناظم، میرے ایک ہاتھ میں قرآن مدینے کا مسافر ہوں۔ اور ایک دو شعریں بھی دیکھیں۔ کبھی ذات مصطفیٰ سی نہ ہوئی ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ کوئی ذات مصطفیٰ سی نہ ہوئی ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ کبھی ایسی کبریائی نہ ہوئی ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ کبھی ایسی کبریائی نہ ہوئی ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ اور یہ شعر خاص، دو جہاں کے آپ والی، دو جہاں کے آپ والی، مسند نبی مسند نشی زمین پر۔ دو جہاں کے آپ والی، مسند نشی زمین پر۔ کبھی ایسی بادشاہی نہ ہوئی ہے، نہ ہے نہ ہوگی۔ اور نعت کا پتہ سنائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ
रसूल अकरम नबी रहमत तुम्हारी अजमत उरूज पर है। नबी अकरम नबी रहमत तुम्हारी अजमत उरूज पर है। तुम्हारे चर्चे हैं दो जहां में, तुम्हारी शोहरत उरूज पर है। तुम्हारी चर्चे हैं दो जहां में, तुम्हारी शोहरत उरूज पर है। और ये शेर देखिए कि समझ से वाला सफर है, समझ से वाला सफर नबी का, कहां कहां है गुजर नबी का। सफर से समझ से वाला सफर नबी का, कहां कहां है गुजर नबी का। गए हैं अर्शे बरी पे तन्हा, नबी की रिफत हुजूर पर है। गए हैं अर्शे बरी पे तन्हा, नबी की रिफत उरूज पर है। नबी की कुर्बत ने दी बुलंदी, इनको जो बुलंदी हासिल हुई है, नबी की कुर्बत ने दी बुलंदी। नबी का ऐसा हुआ है हम पर, नबी की कुर्बत ने दी बुलंदी। नबी का ऐसा हुआ है हम पर, नबी के नक्शे कदम पे चलकर नबी की उम्मत उरूज पर है। नबी के नक्शे, नबी के नक्शे, नबी की कुर्बत ने दी बुलंदी। नबी का ऐसा हुआ है हम पर, नबी के नक्शे कदम पे चलकर नबी की उम्मत उरूज पर है। खुदा ने बख्शी वो सर बुलंदी, ये हुक्मरानी है दो जहां पर। खुदा ने बख्शी वो सर बुलंदी कि हुक्मरानी है दो जहां पर, जो रहती दुनिया तलक रहेगी यही रिसालत उरूज पर है। जो रहती दुनिया तलक रहेगी यही रिसालत उरूज पर है। और मकता है कि हम उम्मती हैं नबी की नाजिम, हम उम्मती हैं नबी की नाजिम, मलाल कैसा जवाल कैसा। हम उम्मती हैं नबी की नाजिम, मलाल कैसा जवाल कैसा। फयूज बरकात मुस्तफ़ा से हमारी किस्मत उरूज पर है। फयूज बरकात मुस्तफ़ा से हमारी किस्मत उरूज पर है। रसूल अकरम नबी रहमत तुम्हारी अजमत उरूज पर है। तुम्हारे चर्चे हैं दो जहां में, तुम्हारी शोहरत उरूज पर है। शुक्रिया।